اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ یہ سورۃ ابراہیم ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور آپ کے واقعات کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بھی اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی عطا فرمائی ہے۔ پہلے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کا مطلب اور معنی اور مفہوم جو ہے وہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے، باقی مخلوق کے اندر کوئی ان کے معنی کو اور ان کے مفہوم کو، یہ کیا باتیں کی گئی ہیں، اس کے اندر کون سے راز و نیاز کی کلام ہوا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے دیا ہے، لیکن کچھ راز کی باتیں ایسی ہیں جو رب نے اپنے محبوب تک رکھی ہیں۔ اب الف کے اندر کیا راز ہوگا، لام کے اندر کیا راز ہوگا، میم کے اندر کیا راز ہوگا، کاف ہو گیا، کاف ہا یا عین صاد ہو گیا، نون ہو گیا۔ اب یہ الفاظ وہ ہے جن کا پڑھنے کا تو حکم ہے، لیکن یہاں سر کھپانے کا حکم نہیں ہے کہ خاموشی سے پڑھو اور آگے گزر جاؤ۔ ہاں معنی سمجھنا ہے تو اگلے لفظ کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے تو اگلے لفظ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس لفظ پہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو رب اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پچھلی جو صورت ہے سورۃ رعد، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ عربی کے اندر بھی ہے اور فیصلہ کن بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ رب نے قرآن کو نازل کیوں فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب یہ کتاب ہم نے جو آپ پر نازل فرمائی ہے، کیوں نازل کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، میں لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئے، روشنی کی طرف لے آئے۔ ہم نے یہ کتاب آپ کو اس لیے عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج بھی اگر کسی شخص کو اجالا چاہیے، روشنی چاہیے، نور چاہیے، تو نور کا واحد حل صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے۔ جس شخص کو نورانیت چاہیے، روحانیت چاہیے، رب تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ذریعہ چاہیے، وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ ہم نے جو کتاب دی ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہ آپ اندھیروں سے نکال کے لوگوں کو نور کی طرف لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنا بھی علم کائنات کے اندر موجود ہے یا دنیا کے اندر موجود ہے، کوئی بھی علم ہے اس کو چھوڑ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی سارا کا سارا علم ظلمات کے اندر آ سکتا ہے، اندھیروں کے اندر آ سکتا ہے، واحد قرآن ہی ہے جس کو رب نے نور کا علم قرار دیا ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا محبوب یہ قرآن دینے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لائے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ آپ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف آپ نے لے کے آنا ہے۔ صرف قرآن پڑھ کے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے گا، یاد رکھے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تب سمجھ آئے گا جب قرآن کے ساتھ رسول اللہ کا فرمان موجود ہوگا۔ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنا چاہے، جس طرح یہ آج کل یہ فتنہ بڑے زوروں پر چل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، عام یہ بات مشہور ہے، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں سمجھنے کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں قرآن سمجھنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، حدیث کو ملائے بغیر آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا قرآن ہونا ہی حدیث پاک سے ثابت ہے، اگر حدیث کو چھوڑ دے تو قرآن کا قرآن ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا کہ بھئی جو میں اب بول رہا ہوں یہ قرآن ہے،
اور اب جو بولوں گا وہ حدیث ہے. یہ تو حضور نے ارشاد فرمایا نا. اب اگر نہ حضور جو کچھ منہ سے نکال رہے تھے وہ تو سارا کا سارا حدیث پاک ہے. ہاں اس کی ونڈ اس کی تقسیم جو ہے وہ خود رسول اللہ نے کی ہے کہ اب جو سنا رہا ہوں یہ رب کا کلام ہے اور اب جو بات کروں گا یہ میرا فرمان ہے. تب جا کے صحابہ کو پتہ چلا نا کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے, حدیث کیا ہے. مگر نہ سارا کچھ تو صحابہ کرام حضور کے منہ سے سن رہے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, فرمایا جو میرا محبوب بولے گا, ٹھیک ہے جی, وہ تب بھی بولے گا جو اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا. اب یہ تو حضور نے ونڈ کیا, تقسیم کیا کہ بھائی یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ رب کا فرمان ہے اور یہ اب جو بول رہا ہوں یہ میرا فرمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث پاک کو چھوڑ کے قرآن کو سمجھنا چاہے, مر بھی جائے نا, یا اس کی ساتیں نسلیں کیا قیامت تک کی نسلیں زور لگا کے دیکھ لے, رسول اللہ کے فرمان کو نکال کے قرآن کسی کے باپ کو بھی سمجھ نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات, یہ جو حدیث ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اب حدیث کے بغیر قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کی تفصیل یا قرآن کی تفسیر وہ حدیث پاک ہے. قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث پاک ہی قرآن کی تفسیر ہے. قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, جب صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھنا چاہتے تو کیا ہوتا, تو سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے, یا رسول اللہ یہ قرآن کی آیت سمجھ نہیں آ رہی ہے. آگے حضور جب اس کی وضاحت کرتے تو قرآن کی تفسیر بن جاتی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے رسول اللہ کے فرمان کو سمجھے. ہاں جب وہ سمجھ آئے گا, رسول اللہ کے فرمان کے سہارے تو قرآن سمجھ آ سکتا ہے, لیکن حضور کے حدیث مبارکہ کو چھوڑ کر, آقا علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ڈائریکٹ میں الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لوں اور مجھے سارا سمجھ آ جائے, مر سکتا ہے, سمجھ نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب باذن ربہم, آپ اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے آتے ہیں. اور رب کون ہے؟ فرمایا الی صراط العزیز الحمید, فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے اسی کا راستہ ہی جو ہے وہ یہ سیدھا راستہ ہے جو نور والا راستہ ہے. وہ ہے کون؟ میں العزیز الحمید, غالب بھی وہی ہے, تمام تعریفوں کے خوبیوں والا, تمام تعریفوں کے لائق بھی وہی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف ذرا اپنے انداز سے ارشاد فرمائی, میں کہ غالب کیسا ہے, تعریفوں والا کیسا ہے. میں اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, میں کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے, جو کچھ زمینوں کے اندر ہے, سب کا مالک وہی ہے. پرانے دور کے اندر ایک فقرہ بولا جاتا تھا, کسی سے پوچھا جاتا نا کہ یار یہ ماشاءاللہ بڑا مال اکٹھا کیا ہوا ہے, خاص کر جانوروں کے بارے میں, تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یہ سارا اللہ کا مال ہے. کہتے تھے نا یہ کیا ہے, اللہ کا مال ہے. میاں اچھا گھر بنا لیا, کہتے یہ اللہ کا مال ہے. ٹھیک ہے جی. اولاد کتنی ہے جی, کہتے 5 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, کہتے ہاں جی یہ سب اللہ کا مال ہے. یار فقرہ کتنا سادہ تھا اور اس کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے. یعنی ہمارے سادے لوگ جو تھے نا وہ بھی اللہ کی قسم اتنے صوفی قسم کے لوگ ہوتے تھے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سارا ہمارا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی زبان سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلا کہ جناب یہ سارا کچھ میں نے بنایا ہے, میں نے اپنی محنت کی ہے. کیونکہ یہ کہنا 2 بندوں نے کہا ہے, ایک شیطان نے کہا, ایک قارون نے کہا ہے. شیطان نے بھی اپنے آپ کو اچھا کہا نا, ٹھیک ہے نا. تو قارون کو پتہ ہے کیا, قارون کے پاس جب پیسہ آیا نا, دولت آئی, تو اسے جب کہا گیا نا کہ واہ بھائی بھیا تیرے پاس تو بڑا جناب والا پیسہ آ گیا ہے, دولت آ گئی, تو اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا قال انما اوتیت علی علم عندی, میں جتنا میرے پاس پیسہ آیا یہ سارا میرے علم کا کمال ہے. ہاں یہ الفاظ ہے نا قرآن پاک کے, اس کے کیا کہا, قال انما اوتیت علی علم عندی, فرمایا کہ یہ میرے علم کا کمال ہے, اس وجہ میرے پاس کیونکہ تورات کا علم تھا, فلہذا اس وجہ سے میرے پاس پیسہ آ گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیکھے اس کو عذاب کیسا دیا ہے, اس کو سزا کیسے دی ہے. تو اس لیے نا سادے جو لوگ تھے وہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا نا کہ میاں یہ فلانا شے آپ کی ہے, کہتے نہیں یہ اللہ کا مال ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جب یہ کہتے نا کہ سب کچھ اللہ کا مال ہے, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کا مال جب کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت کے اندر دے رہا ہے. فرمایا کیونکہ اب تو نے میرا کہہ دیا ہے, اب میں جانوں اور میرا کام جانے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, فرمایا بھی خبردار ہر بندہ کان کھول کے یہ بات سن لے, جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. اوپر والے بھی یہ نہ سمجھے کہ جناب وہ آسمانوں پر رہتے تو سارا کچھ ان کے پاس ہے نا. وما فی الارض, جو کچھ زمینوں کے اندر ہے یہ بھی سارا کا سارا اللہ کا ہے.
ٹھیک ہے. بابا جی علیہ رحمہ نا بیٹھے تھے تو کسی نے کہا, اس نے کہا جی آپ کیونکہ انگریزوں کے خلاف چلتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو یہ موبائل فون یہ سارا کچھ یہ بھی تو انگریزوں نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ یہ بھی تو انہوں نے کاریں شارے یہ سارا کچھ انہوں نے بنایا ہے نا, تو پھر آپ موبائل بھی چھوڑ دیں, کاریں بھی چھوڑ دیں, اور جس اسپیکر کے اندر آپ تقریریں کرتے ہیں وہ بھی تو انگریزوں کا بنایا وہ بھی چھوڑ دیں. اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو چپ کر جاتا نا, تو اتنا بڑا شیخ الحدیث ہو تو پھر ظاہر ہے پھر جواب تو آتا ہے نا اسے. ٹھیک ہے جی. بابا جی علیہ رحمہ فرمان لگے جی سیدھی سی بات ہے, وہ ہمارے رب کی بنائی ہوئی زمینیں سے نکل جائیں ہم ان کے موبائل چھوڑ دیتے ہیں. نہیں سمجھ آئی گل بھائی؟ کافر اگر موبائل ان کا بنایا ہوا ہے تو موبائل کا لوہا کس نے بنایا ہے, اس کا مٹیریل کس نے پیدا کیا ہے؟ دیکھیں نا جی, یہ بات یاد رکھیں, کافر نے ایجاد کیا ہے, تخلیق تو رب کیا ہے نا, پیدا تو رب نے کیا ہے نا. دیکھیں نا جی, بڑے بڑے شریعے کے ساتھ بڑی بڑی جو کاریں بن رہی ہیں لوہے سے بن رہی ہیں, لوہے کو صرف پگھلایا ہے, پگھلا کے انہوں نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. لوہے کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پیدا تو رب کا کیا ہے نا لوہا. پیٹرول تم نے نکالا ہے, پیدا نہیں کیا. تخلیق تو رب کی ہے, ٹھیک ہے, تم نے صرف اور صرف اسے اپنا اس کی حیت تبدیل کر کے اسے چلانے کے قابل بنایا ہے. اسپیکر ہے, اس کے اندر جو کچھ بھی بنا ہوا ہے, آخر اس کے اندر جتنا بھی مٹیریل ہے یہ سارا کا سارا, اگر یہ سریا لگا ہے یا اس کے اندر جو کچھ لگا ہوا ہے, تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, تمہارا صرف اور صرف اس کا بنایا ہوا ہے. پیدا تو رب نے کیا ہوا ہے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس لیے یاد رکھیں, یہ کافروں کے لیے بڑا زبردست جواب ہے. اور قرآن مجید کی وہ سورۃ الرحمن کی آیت ہے نا, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, فرمایا کہ جنوں اور انسانوں تمہارے لیے کھلا چیلنج ہے, کیا کرو, من اقطار السماوات والارض, اگر تمہیں رب کی ذات کے بارے میں کچھ تکلیف ہے نا, کوئی پریشانی ہے, تو من اقطار السماوات والارض, رب کی بنائی ہوئی زمین اور رب کا بنایا ہوا آسمان چھوڑ کے نکل جاؤ. بھائی رب سے تکلیف ہے نا, تو پھر رب کا بنائے ہوئے آسمان کے نیچے بھی نہ رہو. رب سے تکلیف ہے تو رب کی بنائی ہوئی زمین پر بھی نہ رہو. ہمارے بھی تو کئی بے وقوف ایسے ہیں نا, رب کا کھا کے رب کی جو ناشکری کر رہے ہو تو پھر اس کا کھانا بھی چھوڑ دو. جو سبزی کھائی ہے وہ بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے, جو گوشت کھایا ہے وہ بھی جانور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے, جو سالن کھا رہے ہو, جو روٹی کھا رہے ہو, جس گاڑی پر سوار ہو, جس گھر کے اندر رہ رہے ہو, جو بجری ہے وہ بھی تو اسی نے بنائی ہے, جو لوہا ہے وہ بھی اسی نے بنایا, سیمنٹ ہے وہ بھی اسی نے بنایا, اینٹیں ہے وہ بھی اسی کی مٹی سے بنی ہوئی ہے, ساری کی ساری چیزیں تو اسی کی بنائی ہوئی ہے. تو جب اسی کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ایسے کرو, مجھ سے تکلیف ہے نا, مجھ سے پریشانی ہے, تو پھر اس طرح کرو, فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, پھر کسی اور زمین میں چلے جاؤ, کسی اور آسمان میں چلے جاؤ. اور آگے دھمکی بھی لگا دی, فرمایا لا تنفذون الا بسلطان, فرمایا جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لو, رب کے بنائے ہوئے آسمان سے بھی نہیں نکل سکو گے, رب کی بنائی ہوئی زمین سے بھی نہیں نکل سکو گے. سائنسدانوں نے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگایا, کیا کیا ہے زیادہ سے زیادہ, زمین سے چاند تک گئے نا, تو جس زمین پر تھے وہ بھی تو خدا کے تھے, جس چاند پر پہنچے ہیں وہ بھی خدا کا ہے. مخلوق تو پھر بھی اسی کی ہے نا, جہاں پہ تم جا رہے ہو, جہاں تم رہ رہے ہو, سارا کا سارا پیدا تو اسی کا کیا ہوا ہے, ملکیت تو اسی کی ہے نا. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جناب میں نے گھر بنایا تو اس کا مالک میں ہوں. حقیقت رب نے یہ بتائی ہے, ما فی الارض, جو کچھ بھی زمین میں ہے اصلی مالک کون ہے؟ ہاں, تیری فیکٹری کا اصلی مالک وہی ہے, تیری کاروبار کا اصلی مالک وہی ہے, تیرے گھر کا اصلی مالک وہی ہے, تیری کار کا اصلی مالک وہی ہے. اسی نے پیسے دیے تو خریدی, اسی نے پیسہ دیا تو گھر بنایا, اسی نے پیسہ دیا تو فیکٹری لگائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پاس جو کچھ بھی ہے نا سارا ادھار لیا ہوا ہے. کیا ہے؟ ہاں, جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ادھارا ہے. کس کا؟ رب کا, کیونکہ رب نے تجھے دیا ہے نا. اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, دیکھے نا جب اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کی نا, فرمایا مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے دیا ہے اسی سے خرچ کر. حالانکہ سیدھے الفاظ بھی تو ہو سکتا تھا نا, یونفقون پہ خرچ کرو, لیکن نہیں, اس سے پہلے شرط کیا لگائی ہے, فرمایا جو ہم نے دیا ہے. یعنی جب تو مسجد میں پیسے دینے لگے نا, یا غریب کو دینے لگے, یا تو مسکین کو دینے لگے, یا کسی کو روٹی کھلانے لگے, یا کسی کی مدد کرنے لگے, تو یہ دماغ سے نہ آنے دینا کہ یہ میرے تیرے پاس ہے تو نے دے دیے. فرمایا نہ, جو تیری جیب میں ہے وہ بھی ہمارے ہی ہے, جو تیری جیب میں ہے وہ بھی مما رزقناہم, ہم نے تجھے دیا ہے. ینفقون, آگے خرچ کر دے, ٹھیک ہے, کیونکہ تو اپنا نہیں دے رہا, ہمارا دیا ہوا کسی کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور آگے فرمایا وویل للکافرین من عذاب شدید, فرمایا کافروں کے لیے تو سخت ترین عذاب موجود ہے.
سخت ترین. کیوں؟ کیونکہ ایسے مالک کو چھوڑ کر جنہوں نے بتوں کو اپنا خدا سمجھا ان کے لیے پھر سخت عذاب تو بنتا ہی ہے نا. ساری چیزوں کا مالک رب ہو اور خدا بنانے کی باری ہے تو بتوں کو بنا دیا ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کے لیے رب نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے نا ان کی نشانیاں بیان فرمائی. میں پتہ یہ لوگ کون ہیں، ایسے کافر کون ہے؟ میں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ پسند کرتے ہیں. دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ پسند کرتے ہیں. ہاں، آخرت پسند نہیں، دنیا کی زندگی بڑی پسند ہے ان کو. ہے کتنی؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال. میں یہ 70 سال کی زندگی کو لاکھوں کروڑوں سال جو آگے رہنا ہے جہاں موت مانگنے سے بھی نہیں آنی ہے، میں یہ ظالم اس زندگی کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور 50-60 سال کو گلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک سادہ سی مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص سخت سردیوں گرمیوں کے اندر جون جولائی کے مہینے میں اگر کوئی کسی کو کہے نا کہ یار 2 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہو جا، پھر ساری زندگی اے سی تلے بیٹھا رہیں، بندہ بیٹھے گا کہ نہیں؟ کھڑا ہو جائے گا دھوپ میں کہ یار 2 منٹ کے لیے اگر دھوپ میں کھڑا ہو کر جو ساری زندگی اے سی میں بیٹھنا ہے تو وہ تو شوق سے کھڑا ہو جائے گا. حالانکہ 2 منٹ کو چھوڑے وہ تو سارا دن بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے کیونکہ اسے پتہ بھی آنے والی زندگی جو ہے وہ اے سی میں گزرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی. فرمایا ظالمو اس 50-60 سال زندگی کو دھوپ ہی سمجھ لو، آنے والے تو لاکھوں سال ہے، آنے والے تو کروڑوں سال ہے جس کے اندر موت نہیں، بیماری نہیں ہے جی، کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے، تکلیف کوئی نہیں ہے. فرمایا اس کو ایسے سمجھ لو جیسے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو. سرکار نے بھی تو یہی بات مثال ارشاد فرمائی ہے. فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. کیسے؟ مسافر کو دیکھا نا، بیگ ہاتھ میں ہوتا ہے، 2 سوٹ ڈالے ہوتے ہیں اور آتا ہے رات کو اگر کسی ہوٹل میں رکنا بھی پڑ جائے تو ہوٹل میں رکتا ہے، اگلے دن سویرے سویرے نکل جاتا ہے. سامان کتنا ہوتا ہے؟ 2 بیگ. میں مسافر جس طرح پورا گھر ساتھ لے کے نہیں چلتا نا، اسے پتہ ہے کہ تھوڑی دیر تو رہنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام تھے نا، جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت علیہ السلام نے آ کے عرض کی حضور ٹائم ہو گیا چلیے. میں اچھا، میں کوئی بات نہیں ہم بھی تیار ہیں چلیں. تو لوگوں نے پوچھا حضور ماشاءاللہ اتنی لمبی عمر آپ کی 1700 سال ہیں جی، اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے. تو نوح علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے کہاں کی لمبی زندگی، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ابھی میں آ کے بیٹھا ہی تھا ایک کمرے میں، دروازے تھے 2، ابھی میں ایک دروازے سے آ کے اندر بیٹھا تھا تو پیچھے سے قاصد بلانے آ گئے، انہوں نے کہا چلو جی دوسرے دروازے سے نکلو. تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے بھئی ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکال دیا گیا ہے. یہ وہ ہے جو 1700 سال والا ہے اور ہماری 70 سال. ٹھیک ہے جی، ہماری 70 والا بھی کھاتا گل ہو چکا ہے، اب 45-47 پہ آ چکے ہیں. ہارٹ اٹیک تو فری کے اندر مل رہے ہیں، جس کو دیکھے ٹھا لگتا ہے جناب ہارٹ اٹیک. ٹھیک ہے جی، ابھی بیٹھ کے کھانا کھایا تھا پتہ لگتا ہے ابھی جناب جنازے کا اعلان ہو رہا ہے. یہ ہماری زندگی کے اندر کتنا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ لوگ جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے ہیں اور حال پتہ ہے ان کا کیا ہے؟ فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے ظالم ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں. نہیں ایسے پاسے نہیں جانا. ٹھیک ہے جی، قرآن خود پڑھو، مولویوں کے نیڑے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، نمازیں خود پڑھ لو. اچھا صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے جنازے بھی خود پڑھ لو. ہاں جی، یہ کہتے ہیں قرآن میں خود پڑھ لے، ہمیں کسی مولوی کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مر ہاں جنازہ بھی تو اپنا آپ پڑھا، جنازہ پڑھا، جمعہ پڑھا، عید پڑھا، سب کچھ لو مولوی سے. مولوی تو کہتے کہ ٹھیک ہے آگے لگو آ کے پڑھاؤ. صرف خالی قرآن ہی خود پڑھ لو گے. اتنا خالی قرآن کوئی کسی نے خود پڑھنا ہوتا نا تو فاروق اعظم خود پڑھ لیتے. ٹھیک ہے، اگر قرآن خود کسی کو سمجھ آتا تو فاروق اعظم کو سمجھ آ جاتا. قرآن خود کسی کو سمجھ آتا تو مولا علی کو سمجھ آ جاتا. اگر مولا علی جی اتنا بڑا عربی والا بندہ ہو اور فاروق اعظم حضور شاہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، اس لیول کے بندے کو قرآن خود سمجھ نہیں آیا تو اس لوسی کو خود سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، نہ 3 میں نہ 13 میں. ٹھیک ہے جی، استنجے کا وال نہیں آتا، قرآن خود پڑھنے کے چکر میں ہے. اگر قرآن اگر خود پڑھنا چاہتا نا کوئی تو فاروق اعظم پڑھتے، خود پڑھتے تو صدیق اکبر پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ زبان بھی عربی، بولی بھی عربی، اور جو کتاب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے وہ بھی انہی کی زبان عربی کے اندر. انہیں تو استاد کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آیا ہے اور آج کے لوسی کو استاد کے بغیر قرآن سمجھ آ جائے گا. تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا کیا ہے؟ تو میں جتنے بھی لوگ جب بھی لوگ اللہ کے راہ میں آنا چاہتے ہیں ان کے دماغ میں جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں ڈالیں گے کہ لوگ ان سے پھر دور ہو جائیں گے. کل اس آیت کو پھر آگے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.